بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ حضرت آدم کو جنت سے نکلنے اور دنیا میں آنے کا اور اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا اس قدر صدمہ تھا کہ شرمندگی کی وجہ سے آپ اپنا سر کبھی اٹھاتے ہی نہیں تھے، ہمیشہ اپنا سر نیچے ہی جھکائے رکھتے تھے اور بہت ہی بے قراری سے روتے رہتے تھے، اور ہر وقت یہ کوشش تھی کہ کسی طرح میرا قصور معاف ہو جائے۔ لکھا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا 300 برس ایسے روئے کہ آنسوؤں سے نہریں بہہ گئی، تمام چرند و پرند پانی اس سے پی لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کتنا ہی عمدہ اور میٹھا پانی ہے۔ آپ اس وقت بہت شرمندہ ہوتے اور کہتے، ہائے افسوس، میرے قصور پر جانور بھی ہنستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جواب ملتا، اے آدم، یہ جانور سچ کہتے ہیں۔ جو بندہ ہماری نافرمانی کر کے ہمارے خوف سے ڈرتا ہے اور شرمندہ ہو کر روتا ہے تو ہمارے نزدیک اس کے آنسو شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ وہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور شرمندگی سے روئے، دوسری وہ آنکھیں جو گناہوں کی چیزوں کو نہ دیکھے، تیسری وہ آنکھیں جو فرض نمازوں کے علاوہ نیند چھوڑ کر تہجد کی نماز میں جاگی گئی ہوں۔ یعنی کہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق یہ 3 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم میں کبھی نہیں ڈالی جائیں گی۔ لکھا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام بھی اتنا روئی کہ ان کے آنسوؤں سے مہندی اور سرما پیدا ہوا، اور جو قطرے سمندر میں گرے ان سے موتی بن گئے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی جدائی کو 300 برس گزر گئے اور ایک دوسرے کی جدائی میں تڑپتے تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ حج ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی حج کو چل دیے۔ جب عرفات کے میدان میں پہنچ گئے تو آرام لینے کو آپ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جدے کی طرف سے حوا آ رہی ہے۔ آپ کی محبت کے جوش میں کھڑے ہوئے اور دوڑ کر ان کو لپٹ گئے اور دونوں روتے روتے ہی بے ہوش ہو گئے، زمین پر گر پڑے۔ یہ حال دیکھ کر فرشتے بھی رو پڑے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ دریا جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی نظر آسمان کی طرف گئی تو دیکھتے ہیں کہ عرش اعظم پر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے میرے رب، تیرے نام کے ساتھ جو نام لکھا ہے اس کے طفیل ہمارا قصور معاف کر اور ہم کو بخش دے۔ حضرت جبرائیل اسی وقت اللہ تعالیٰ کا سلام لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم، اگر تم جنت میں ہی محمد کے طفیل سے دعا مانگتے تو ہم تم کو دنیا میں ہی نہ بھیجتے اور تمہارا قصور معاف کر دیتے۔ اب ہم تم سے خوش ہیں اور تمہارا قصور بھی معاف کیا اور تمہاری توبہ قبول کی اور تمہارا مرتبہ پہلے سے بھی اور زیادہ بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، یعنی پھر جب انہوں نے معافی مانگی تو ان کے رب نے زیادہ مقبول بنا لیا اور ان کی توبہ قبول کیا اور ان کو ہمیشہ اپنی تابعداری میں رکھا، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم ہماری بارگاہ میں ایک عظیم الشان ذریعہ اور طفیل لائے ہے، سب ان کی تعظیم کرو۔ یہ حکم سنتے ہی ہزارہا فرشتوں نے آپ کی تعظیم کی اور آپ کے بدن مبارک سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔